السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے، جیسے ہی آپ دیکھیں گے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو امت مسلمان کے اندر بدعات کے اندر مزید ہر سال اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ایک وقت تھا آپ دیکھتے تھے ڈالے وغیرہ، ٹرک وغیرہ صحیح تھے، کاریں، لیکن آپ گدھے بھی معاذ اللہ دیکھیں گے، آپ اونٹ بھی دیکھیں گے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو ناظرین، اسی والا سے آج ہم آپ کو مفتی اکمل کی بھی ویڈیو دکھائیں گے اور مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھائیں گے۔ ان کا کیا کہنا ہے، آیا کہ یہ جشن عید المیلاد النبی منانا جائز ہے یا نہیں جائز، کیونکہ پچھلے دنوں کے اندر مفتی اکمل نے یہ بات کہی ہے نا کہ اصل میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا کہہ کے، اور اس دن یہ معاذ اللہ استغفر اللہ جلوس ڈھول ڈمکے اور حتیٰ کہ لڑکیوں کو سجا کے بٹھا دیا جاتا ہے، انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ تو آئیے ناظرین، آج انہوں نے کیا گفتگو کی ہے وہ بھی ہم سنتے ہیں، تو ساتھ ہی مفتی طارق مسعود حافظ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھو، ربیع الاول کے بارے میں لوگ اکثر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا، اس میں جشن کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی منانا، یہ اسلام میں کیسا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ اگر ہے تو بھائی کوئی دکھا دے، بھائی یہ روایت ہے، اس کے یہ راوی ہیں، سارے ثقہ راوی ہیں، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ولادت کے دن کو امت سے چھپا لیا ہے تاکہ اس میں خرافات، کیونکہ پچھلی امتوں نے کیا نا اپنے انبیاء کی ولادتوں کے دن کے ساتھ۔ لیکن اگر فرض کر لیں، لوگ بحث کرتے نہیں جی فلاں نے لکھا ہے تو فلاں نے لکھا ہے، چلو مان لیا کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یوم ولادت پہ کیا کرنا ملتا ہے؟ احادیث صحیحہ سے صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا یوم ولادت، پیر کو آپ پیدا ہوئے۔ اب دیکھو، پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے، کیونکہ عید اور روزہ جمع بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو، جمع نہیں ہو سکتا۔ اب اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جس دن روزہ ہو جائے گا نا، اب وہ سیلیبریٹ کرنا اس کو ممکن ہے ہی نہیں، اس میں جشن کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ جو ہماری عیدیں ہیں ان میں روزہ رکھنا جائز ہے؟ عید الفطر کو کوئی روزہ رکھے؟ بولو بھائی، اگر جس دن روزہ رکھا وہ عید نہیں ہو سکتی، جو عید ہے وہ روزے کا دن؟ کیا خیال ہے؟ عید اور روزہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ، کیونکہ عید ایک خوشی کا دن ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ تو سیلیبریٹ جو کیا جاتا ہے کھا پی کے کیا جاتا ہے یا بھوکا رہ کے کیا جاتا ہے؟ دیکھو، آپ کے بچے کا امتحان میں پاس ہو گیا اچھے نمبروں سے، بہت خوش ہیں آپ نے تمام رشتہ داروں کو فون کیا، بھائی میرا بچہ 100 نمبروں سے پاس ہوا ہے، میں بہت خوش ہوں اور میں اب جشن مناؤں گا، ایک سیلیبریٹ کروں گا اس کو۔ بھائی کیسے کریں گے؟ بھائی آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ صبح کا ناشتہ بھی چھوڑ دیں اور کل دوپہر کا کھانا بھی چھوڑ دیں۔ بھائی یہ کیا ہو گیا؟ بھائی یہ خوشی ہے یا کوئی غم ہے بھائی؟ روزہ کوئی غم کی علامت نہیں ہے، لیکن خوشی بھی نہیں ہے۔ خوشی کا مطلب خوشی کو سیلیبریٹ کرنا نہیں ہے، منانا، خوش ہونا ایک الگ چیز ہے، خوشی منانا۔ بھائی خوش ہونے پر تو ہم بھی کوئی پابندی نہیں لگا رہے کہ آپ 12 ربیع کو خوش ہو جائیں، مسئلہ ہے خوشی منانا۔ منانے کا صرف عید کو خوش ہونے پر کبھی بھی نہیں، منائی جائے گی صرف عید کے دن، یا کوئی خوش یعنی یا کوئی کھانا کھلا کے۔ تو آپ کے بچہ 100 نمبروں سے پاس ہوا، آپ نے کہا کہ ہم خوشی منائیں گے۔ بھائی کیسے منائیں گے؟
آپ بھی کھانا چھوڑ دیں اور ہم بھی کھانا لے بھائی. وہ کہیں گے بھائی پہلے ہم اس طرح تو ہوگا کہ آج ہم زیادہ کھائیں گے, اس طرح تو منائی جاتی ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. دوسری بات, دوسری دلیل, جمعے کا دن بھی چھوٹی عید ہے نا, اس کو بھی عید کہا گیا ہے روایتوں میں. اسی وجہ, اور عید کے بہت سارے احکام جمعے کے دن بھی لاگو ہوتے ہیں. غسل کر کے نہا دھو کے مسجد میں اجتماع ہوتا ہے, عید کے دن بھی غسل کر کے نہا دھو کے اجتماع ہوتا ہے. نبی جمعے کے دن بھی اچھے کپڑے پہنتے تھے, ہم عید کے دن بھی بولتے کیوں نہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں. جمعے کے دن بھی خوشبو لگا کے نہا دھو کے, عید کے دن بھی ایسے ہی. اور حدیث میں جمعے کے دن کو بھی روزے کے ساتھ خاص کرنے سے منع کیا گیا ہے. لا تختصوا ليلة الجمعة بصلاة ولا يوم الجمعة بصوم. حدیث میں آتا ہے جمعے کی جو رات ہے اس کو عبادت کے ساتھ خاص مت کرو, اور جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت. جمعے کو روزہ رکھنا کوئی اضافی فضیلت نہیں ہے. ویسے جائز ہے روزہ رکھنا کہ آپ کی چھٹی جمعے کو ہوتی ہے اس لیے رکھ لیا تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس کو خاص فضیلت دے کے رکھنا تو یہ مکمل عید تو نہیں ہے. اس میں عید کا لک بہرحال بولو بھائی ہے, خطبہ بھی ہے, جیسے عیدین میں خطبہ بھی ہوتا ہے, 2 رکعتیں ہیں عیدین میں بھی 2 رکعت, لک ہے اس میں. اب ذرا ٹیکنیکل پوائنٹ کو سمجھیے گا. آپ کو یہودی سب سے پرانی قوم ہے, ان کے لیے جو مقدس دن تھا وہ کون سا تھا؟ ہفتہ, اور وہی ان کی چھوٹی عید تھا. سب سمجھ رہے ہیں نا, اسی میں وہ اجتماع کرتے تھے. عیسائی اس کے بعد آئے, ان کے لیے کون سا ہوا؟ اتوار کو, جو ہفتے کے بعد ہے. مسلمان ان کے بھی بعد آئے, تو ہمارے لیے کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پیر. اور یہ یوم ولادت بھی تھا, تو اس کو تو زیادہ فضیلت ہونی چاہیے تھی نا بھائی, عقلی لحاظ سے بھی اور جو حکمت ہے اس کے لحاظ سے بھی. عقلی لحاظ سے اس لیے کہ وہ پہلے تھے تو ہفتہ, پھر اس کے بعد اتوار, تو اب ہمارے لیے پیر. اور اس لیے بھی کہ نبی کا یوم ولادت ہے, تو یہ بطریق اولا پیر کے دن کو فضیلت ملنی چاہیے تھی, کیونکہ وہ نبی کا یوم ولادت ہے. لیکن چونکہ اس میں عید کا کانسیپٹ ہے نا, اس لیے پیر کا نہیں ہوا, بلکہ ریورس کر کے کہاں لے گئے؟ جمعے کی طرف. تو پیر کے دن یا نبی کے یوم ولادت سے عید کا کانسیپٹ اسلام نے کھرچ کھرچ کے نکال دیا ہے. اس میں عید کا کانسیپٹ ہو ہی نہیں سکتا, اپوزٹ ہے اس کا, روزہ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس لیے 12 ربیع الاول اگر نبی کا یوم ولادت ہے بھی, تو بہت کچھ بھی اگر کرنا ہے تو روزہ رکھنا, ہم تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں روزے رکھنے کے, کیونکہ نبی نے پیر کا رکھا ہے, 12 ربیع الاول کا نہیں رکھا. لیکن اگر آپ کو کھینچ تان کے کچھ نہ کچھ ثابت کرنا ہی ہے, تو آپ اس دن کو روزے کا تو قرار دے سکتے ہیں. آپ اس دن کو سیلیبریٹ کرنا یا عید قرار دینا آپ کے لیے ممکن, قرآن و سنت نبی کی تعلیمات کے مطابق عید کا دن قرار دینا ممکن نہیں ہے. آپ ممکن نہیں. دوسری بات, ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے, ایک پوائنٹ اور رہ گیا. اسلام میں عیدیں صبح کے وقت ہوتی ہیں, رات کو عیدیں غیر مسلموں کی ہوتی ہیں. کرسمس زیادہ جوش و خروش سے کم منایا جاتا ہے رات کو, کیونکہ اس میں ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں, لائٹنگ ہوتی ہے. لائٹنگ رات کو جچتی ہے, دن میں لائٹنگ بولو بھائی نہیں. جبکہ اسلام کے جو تہوار ہیں وہ کب ہوتے ہیں؟ صبح کے وقت. صبح آپ اشراق کے وقت آؤ گے, نماز پڑھو گے, سویاں کھاؤ گے, گلے ملو گے, پتلی گلی سے نکل لو. عید الاضحیٰ میں بھی صبح آؤ گے, نماز پڑھو گے, قربانی کرو گے, گوشت کھاؤ گے, ٹھیک ہے نا. یہ سب کام تبھی فقہا نے لکھا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد جانور کو قربان کرنا مکروہ ہے. جائز ہے مگر مکروہ, کیونکہ شاعر اسلام میں سے دن میں ہوگا. یہ رات کو شریعت نے اس لیے نہیں رکھا کہ رات کا وقت نا گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. جب خوشی منائی جاتی ہے تو رات کو انسان ٹریک سے ہٹنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. جبکہ 12 ربیع الاول کو جو عید منائی جاتی ہے وہ دن میں زیادہ منائی جاتی ہے رات کو. ساری لائٹنگ رات کو ہوتی ہے, سارے جو نعت اور میوزک کے ساتھ وہ سب کب ہو رہا ہے؟ رات. یہ خود اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. پتہ ہی چلتا بھائی, بہت معذرت کے ساتھ, کسی میں طنز مقصد نہیں ہے. دیکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا یہ عشق نبی ہے اصل. یاد رکھو, محبت میں جذبات پہ کنٹرول کرنا یہ زیادہ مشکل کام ہے, اور جذبات سے ہٹ کے جذبات سے مغلوب ہو جانا یہ آسان بہت ہے, لیکن یہ حقیقی محبت کی علامت نہیں ہے. جب محبت ہو نا کسی کو
تو اپنے جذبات کو حدود کے اندر رکھے انسان محبت کا اظہار کرے. اپنے جذبات کو غالب کر لینا. نبی کا عشق ہر مسلمان کو ہے, ہر ایک کا دل چاہتا ہے یہ کرے یوں کرے نبی کی یاد میں, لیکن آپ اپنے اس جذبات پہ کنٹرول کریں. بولے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ پہلے ہے, اپنے جذبات. میلاد لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے, صحیح ہے یا غلط؟ دیکھیں, میلاد کا مطلب ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات بیان کرنا, آپ کے کمالات, آپ کے فضائل اور آپ کے پیدائش کے وقت جو معجزات رونما ہوئے ان کا ذکر کرنا. تو یہ کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچئے. اگر ناجائز ہوتا تو یہ باتیں قرآن میں کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سرکار کے کمالات کو ظاہر فرمایا, آپ کی فضیلت بیان فرمائی قرآن میں. اگر اس قرآن کو ہم بیان کر رہے ہوں تو کیسے ناجائز ہوگا؟ تو یہ میلاد منانا بالکل شرعاً جائز ہے, بالکل کوئی ناجائز نہیں ہے. جو یہ کہے, اب ایک اصول آپ یاد رکھیں ہمارے ہاں, اور جو آپ کے ینگ بچے ہیں ان کو بھی آپ یہ سمجھائیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میلاد جائز ہے, آپ کہتے ہیں جائز, وہ کہتے ہیں ثبوت لاؤ. تو کسی چیز کو جائز قرار دینے کے لیے ثبوت نہیں چاہیے ہوتا, ناجائز ثابت کرنے کے لیے ثبوت درکار ہے. آپ ان سے پوچھیں نا کہ جائز ہے ناجائز, وہ کہے ناجائز, تو آپ کہیں آپ ثبوت لاؤ. پورے قرآن کے اندر ایک آیت ایسی لا دیں اور لاکھوں حدیثوں کے ذخیروں میں سے ایک حدیث ایسے لا دیں جس میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے منع کیا ہو کہ میلاد نہ مناؤ. اگر لا کے دکھا دیں ہم نہیں منائیں گے. اور جب اللہ تعالیٰ رسول منع نہیں کر رہے تو آپ کیسے منع کر سکتے ہیں؟ اب بعض اوقات یہ بولیں گے کہ اچھا یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی نے میلاد منایا تھا, صحابہ نے میلاد منایا تھا؟ تو یہ بھی کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ منع کیا تھا یا نہیں. ہزاروں کھانے کھا رہے, کیا سرکار نے کھائے تھے, اس کا حکم فرمایا تھا؟ نہیں. تو ہزار چیزیں ایسی ہو گئی ہیں. اور میں مثالیں اور بھی دے دیتا ہوں. یہ مسجد پر گنبد و مینار ہمارے سرکار کے دور میں نہیں تھے, نہ صحابہ کرام کے دور میں, یہ بعد میں بننا شروع ہوئے تھے. اسی طرح پکی مسجدیں بعد میں بنی ہیں, اس زمانے میں تو کچی تھی. قرآن پاک پہ زبر زیر پیش آیات کے نشانات پہلے نہیں تھے, بعد میں ہوئے. 6 کلمے اس طرح ایمان مفصل, ایمان مجمل پہلے نہیں تھی, بعد میں ہوئے. اسی طرح جو دارالعلوم قائم ہوئے ان کے سلیبس مختلف کتابیں پڑھانا بعد میں. ایسی بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی, ابو داؤد, ابن ماجہ جو حدیث کے مجموعے ہیں, یہ بعد میں جمع ہوئے. پہلے تو نہ سرکار نے حکم دیا نہ سرکار کے زمانے میں تھے. یہ سب تو ہو جائیں جائز. اور میلاد منانا اس لیے ناجائز ہو جائے کہ یہ سرکار نے نہیں منائی, یہ غلط بات ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کام سے منع نہیں فرمایا, اللہ نے منع نہیں کیا, تو یہی اس کام کے جائز ہونے کی دلیل ہوتا. تو لہٰذا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اپنے پاس سے جہالت میں اس میں غلط چیز شامل کرے تو ہم اس کو غلط چیز کو غلط ضرور کہیں گے, لیکن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی چیز ایسی غلط نہیں ہے جس کو منع کیا جائے. لہٰذا جو یہ کہتا ہے وہ غلط ہے. اچھا, بعض لوگ آپ سے کہیں گے اچھا بخاری میں دکھا دو, ہم مان جائیں گے. تو آپ ان سے مطالبہ کریں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بخاری میں میلاد منانے کو دکھائے تو آپ مانیں گے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے نزدیک بخاری میں کچھ ہوگا تو صحیح ورنہ غلط. تو اب ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ بخاری میں دکھا دیں کہ امام بخاری نے فرمایا ہو کہ میری بخاری میں کچھ ملے تو مان لینا ورنہ نہیں ماننا, یہ چیز پوری بخاری میں دکھا دیں. تو آپ کا ضابطہ یہ ہے کہ بخاری میں ہوگا تو مانیں گے ورنہ نہیں. تو جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں یہ بخاری میں ہے ہی نہیں, تو اس کا مطلب آپ کا مطالبہ بھی غلط ہوا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح خرافات بیان کرنے والے بہت سارے ہوں گے, ان کی پرواہ نہ کریں. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جائز ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں, تو آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ اسی دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی اور میں اسی دن پیدا کیا گیا. تو میرے آقا تو خود اپنی پیدائش کے وقت میں میلاد منا رہے ہیں. ایسے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کا جو چچا تھا ابو لہب, جو کافر ہی مرا ہے, اس کی لونڈی سویبہ تھی, انہوں نے آ کے اطلاع دی ابو لہب مبارک کو آپ کے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے. تو ابو لہب نے شہادت کی انگلی سے اس کو اشارہ کیا کہ جا تو آزاد ہے. جب اس کا انتقال ہو گیا, یہ بخاری کی روایت ہے, تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھ کے پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا, اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ ویسے تو مجھے سخت عذاب ہے, لیکن جس انگلی سے اشارہ کر کے میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا, جب اس کے منہ میں لیتا ہوں تو اس سے پانی جاری ہو جاتا ہے.
تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ غور کرو کہ وہ ایک کافر ہے، ہم مسلمان، اس نے اپنے بھتیجے کی خوشی منائی تھی، نبی کی نہیں۔ ہم اپنے نبی کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں، تو جب کافر کو جہنم میں راحت مل رہی ہے تو مسلمان کے لیے کتنا بڑا انعام ہوگا۔ تو اس لیے اس قسم کی باتوں پہ دھیان نہ دیں، آپ بالکل میلاد منائیں، بڑی گھر میں برکت ہوتی ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت کچھ عطا فرماتا ہے، جو کرتے ہیں وہ اس کی برکات محسوس۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ تو ناظرین اگر پہلے نمبر پہ یہ بات کرتے چلیں کہ سورہ یونس کی آیت کے تحت، تو ناظرین اس میں تو یہ صاف کہنا ہے کہ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کرو، اور خوشی کرنا اور منانے کے اندر دونوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ جبکہ خوشی کے لیے، منانے کے لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عیدیں بتا دی ہیں، وہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو ناظرین نہ قرآن پاک کے اندر تیسری عید ملتی ہے، نہ ہی سیاستہ کے اندر تیسری عید ملتی ہے جن کا یہ نام لیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ نہ قرآن پاک کے اندر لفظ جشن ملتا ہے، نہ ہی احادیث کے اندر لفظ جشن ملتا ہے۔ تو حیرانگی والی بات ہے، پھر جلوس کہتے ہیں، نہ ہی قرآن پاک کے اندر کوئی جلوس ملتا ہے، اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ میں سے ایسا کوئی کام کیا نبی پاک کے صحابہ نے، یعنی کہ نہ احادیث میں سے ملتا ہے۔ تو نبی پھر یہ بھی سوچنا چاہیے یہ جلوس کن کا نکالتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ نبی تو اگلی بات کرتا چلوں، آیا کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے اندر کبھی یہ جلوس اور یہ ڈول ڈمکے، یہ سجاوٹ وغیرہ کی ہے؟ تو وہ دکھائیں ہمیں، وہ ہمیں بتائیں۔ اور جن کی یہ تقلید کر دیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یعنی نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ ان کی ایک بھی سال کی کوئی آپ بتا دیں، ایک سال کی زندگی کے اندر جس کے اندر انہوں نے جلوس نکالا ہو یا جشن عید میلاد النبی منایا ہو، وہ ہمیں دکھا دیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابی ہیں ابو طفیل عامر بن واصلہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد 99 سال زندہ رہے ہیں، یعنی 99 سال زندہ رہے ہیں۔ ان کی ایک سال ہی کوئی، آپ ایک سال ہی بتا دیں کہ انہوں نے جلوس نکالا ہو یا میلاد منایا ہو۔ تو ناظرین حیرانگی والی بات یہ ہے کہ جو ہم دین کے اندر اضافہ کریں گے وہ آپ کو پتہ ہے ناظرین کیا کہا جاتا ہے ان کو، یعنی وہ بدعات ہے۔ جبکہ دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا اور نعمتوں کا بھی تمام کر دیا، اور اگر آپ کے لیے پسند کیا تو دین اسلام کو ہی پسند کیا۔ تو ناظرین دعا کرے اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کرے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نرینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔